बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो टॉम लैंटस कमीशन के सामने हेयरिंग में जुल्फी बुखारी ने फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, और उस वक्त के जब ये बात हुई थी तो DGISI के हवाले से जनरल आसिफ मुनीर उनके हवाले से बात की है। उसके बाद मुसलसल इस पर बात हो रही है। सहाफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें सामने ला रहे हैं, लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी ने एक बिल्कुल ही नया कट्टा खोल दिया है। क्या है ये, मैं भी आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा एक ख़ानदान जिनकी वीडियो आपको दहला कर रख दे, हिला कर रख दे, उसने अपना दुखड़ा सुनाते हुए मरियम नवाज शरीफ से सवाल किया है। उनका बिल, उनका घर, उनका ख़ानदान, उनकी हालत, उनकी माजूरी, वो जो सवाल करती है वो देखने वाला हिलकर रह जाए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये जो इन लोगों ने किया था शरीफ खानदान ने इलेक्शन से पहले, वो भी मैं तमाम की तमाम चीजें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आलिया हमजा साहिबा के लिए आवाज बुलंद की। और जो गुज़श्ता रोज हमने देखा था सलमान अकरम राजा साहब अडियाला के बाहर आलिया हमजा साहिबा के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे जैसे खानदान के गुस्सीले बुजुर्गों और किसी बच्चे को, किसी नौजवान को डांट रहे हों। मैंने बता दिया है, माफी मांगना होगी, बर्दाश्त नहीं होगा। ये सलमान अकरम राजा साहब की टोन थी। आज उन्होंने बहरहाल आलिया बहन से मिलकर बात कर लेंगे वाली बात भी की, लेकिन बहुत ही नामुनासिब बात थी सलमान अकरम राजा साहब की। खुद बैरिस्टर अली जफर ने, पार्टी के दीगर लोगों ने कहा यह तरीका आपका कोई मुलाजिम थोड़ी है, आपकी तरीका इख्तियार कर सकते। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके बारे में बात की और कहा कि निहायत काबिल एहतराम वकील हैं। एक खातून के बारे में जिस तरह बात कर रहे थे जो ज़ेरे अताब भी रही, ये भी बताया कि कैद की सऊबत भी बर्दाश्त की, उनके बारे में ये बात करना, इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करें, मतलब बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा। मुझे तो वो शेर याद आ गया कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। वो हाल था। ख्वाजा आसिफ साहब वो हैं जो ऐवान में खड़े होकर शीनी मजारी साहिबा को, आपको याद है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली कह रहे थे। और यही ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, उनका इल्जाम है ख्वाजा आसिफ साहब ने करवाया। इलेक्शन जो जीत गए ख्वाजा आसिफ साहब जबरदस्ती, उससे पहले जो उनके घर पे छापा पड़ा, उनसे जो बदतमीजी हुई, उनके गिरबान पे हाथ डाला गया, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने करवाया। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से इलेक्शन में उनको जाहिर है कि जीत मिल गई थी, फॉर्म 45 उनके इस बात के गवाह हैं। ख्वाजा साहब इलेक्शन जीत के बैठ गए, नवाज शरीफ की तरह इलेक्शन जीत के बैठ गए। अब जब ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं तो हर एक ने पकड़ लिया कि आप तो खवातीन से ऐवान में खड़े होकर तहजीब के साथ बात नहीं कर सकते। आप जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद आप मुखालिफ सियासी जमात के दो लोगों की लड़ाई का चेजा ले रहे हैं, वगरना आप ये बात कर सके, आप इस काबिल नहीं है कि आप ये मामला उठा सकें, इस पर अपनी आवाज उठा सकें। ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल सोचना चाहिए था। जो कुछ हुआ, जो कुछ सलमान अकरम राजा साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी ने किया, नामुनासिब था। और अब इस पर मुखालिफिन को भी बात करने का मौका मिल रहा है। ये हुआ। मैं उस माजूर खानदान की वीडियो की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये सरफराज बुगटी हैं, वजीर आला बलूचिस्तान, लंदन में हैं, गालिबन अपने बच्चों से मिलने गए हैं जो वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। और बुगटी साहब वहां एक गाड़ी में सड़क पर महवे सफर कोई बलूची गीत सुनते हुए खुद भी गुनगुना रहे हैं, उस गीत का मजा ले रहे हैं, हाथ लहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या जबरदस्त फील है लंदन में उस बलूची नगमे को सुनने की। दूसरी जानिब आप देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि आपके सूबे का हाल मालूम है आपको। एक ऐसे चौकी मार वाली बात करते हैं आप लोग, लेकिन आपके सूबे में जो हो रहा है, जिस तरह से बदअमनी है, जिस तरह से लोगों को गाड़ियों से उतार कर पंजाब की शनाख्त देखकर मारा जाता है, आपको मालूम है। आपके सूबे में जिस तरह के हालात हैं, आपको अंदाजा है उनका। और आप जिस तरह के लोगों के लिए इस वक्त ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों का। इस सिस्टम में जो लोग बिठाए गए हैं, ये वो हैं जो कहते थे कि जाता तो नून लीग में जाता, पीपल्स पार्टी ने कह दिया तो पीपल्स पार्टी में आ गया। ये वो हैं। और अब जब लंदन से इनकी वीडियो आ रही है तो जाहिर है कोई शख्स अपनी जाती जिंदगी में किसी चीज को एंजॉय करते हुए कोई पैगाम दे सकता है, कोई वीडियो डाल सकता है, उसकी निजी जिंदगी है। लेकिन अब
آپ اس منصب پر ہوں اور آپ کے صوبے کا یہ حال ہو اور آپ اس طرح کی آپٹکس کریٹ کر رہے ہوں تو لوگ پھر بخشتے نہیں ہیں. نہ خواجہ آصف صاحب کو بخشا لوگوں نے, نہ لوگ سرفراز بگٹی صاحب کو بخشنے پر تیار ہیں. ان کی اس ویڈیو پر سوال ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیسے ہے, آپ نے کر کیا دیا ہے. اور بہت اہم معاملہ ہے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ پشاور کے مناظر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے عرفان سلیم کے لیے. عرفان سلیم وہ نوجوان جو عمران خان کے ساتھ شروع سے موجود تھا, مسلسل جد و جہد کرتا رہا, اپنی اوائل جوانی سے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور اب اس کے حق کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے کیونکہ سینٹ کا ٹکٹ عرفان سلیم سے وعدہ کیا گیا تھا, عرفان سلیم کو نہیں دیا گیا. میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے فیصلے میں جو ہمارے سامنے عمران خان کے منہ سے نہیں آیا, پارٹی کی طرف سے آیا, تو اب مرزا آفریدی اس میں آگے ہے, پیر نور الحق قادری اس میں ان کا نام آگے ہے, اس میں مراد سعید کا نام ہے, فیصل جاوید کا نام ہے, باقی نام ہے, لیکن عرفان سلیم کا نام اس میں نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو نظر آتا ہے اس میں نام نہیں ہے جو نام ہونا چاہیے تھا, اور وہ نام عرفان سلیم کا تھا, خرم ذیشان کا تھا, لیکن وہ نام اس میں نہیں ہے. اور پارٹی نے ایک اے ٹی ایم کو ٹکٹ دے دیا ہے, اور اس اے ٹی ایم کے بارے میں اب پارٹی کے بعض لوگ گواہیاں دے رہے کہ اس کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کی. میں حیران تھا, جنید اکبر صاحب یہ گواہیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسوں کی بنیاد پر ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے, لیکن مرزا آفریدی کی قربانیاں ہیں. وہ مرزا آفریدی جو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ تھا پارٹی کے اپنے لوگوں کے لیے پروڈکشن آرڈر کے لیے کچھ نہیں کر سکا, جس نے مذمت کی, اور مذمت کرنے کے بعد پارٹی کے لوگ جیلوں میں تھے اور وہ دنیا گھوم رہا تھا, وہ مرزا آفریدی اب قربانیوں والا بھی ہو گیا ہے. اب عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کے حوالے سے ٹام لینٹوس کمیشن میں بات کی نا, اور انہوں نے بھی بتایا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے عہدے سے ہٹا دیا تھا تب یہ سب کچھ ہوا. تو عمران ریاض خان صاحب نے اس سلسلے میں بات کی ٹویٹر پہ, اور وہ بات زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ پورا سچ نہیں بول رہے, زلفی بخاری پورا سچ نہیں بول رہے. اور مبشر زیدی صاحب نے یہ کہا کہ ہوا کیا. مبشر زیدی صاحب کے بقول عاصم منیر صاحب بشرا بی بی کی اور فرا گوگی کی کرپشن پکڑنے کے لیے وقت مانگ رہے تھے, اور ان دونوں کی کرپشن پکڑنے کے لیے وقت کس سے مانگ رہے تھے, یہ اگر آپ سنیں تو آپ کو حیرانی ہو کہ انہوں نے لکھا کیا ہے. مبشر زیدی صاحب کہتے ہیں زلفی بخاری پورا سچ نہیں بول رہے, عاصم منیر نے بشرا بی بی سے, فرا گوگی اور خود بشرا بی بی کی کرپشن کے بارے میں تحقیقات کے لیے ملاقات کا وقت مانگا تھا. یعنی بشرا بی بی کی کرپشن میں تحقیقات کے لیے بشرا بی بی سے وقت مانگا تھا. یہ بتا رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے مبشر زیدی صاحب. کہتے ہیں جب انکار ہوا تو عاصم منیر عمران خان کے پاس گئے, جنہوں نے الزامات کی تحقیقات کے بجائے باجوہ سے عاصم منیر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. یہ مبشر زیدی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے. بات یہ کہ بشرا بی بی اب جیل میں ہیں, 3 سال سے اوپر ہو چکے کہ عمران خان اقتدار سے ہٹائے جا چکے. تو وہ جو کرپشن کا اتنا بڑا کیس ہے وہ کیس سامنے آ جائے. کیوں عدت والا کیس بنانا پڑا, یا کیوں عمران خان کو کرپٹ ثابت کرتے ہوئے بشرا بی بی کو معاون کرپٹ ثابت کرنا پڑا. جب ان کی کرپشن تھی تو اس کرپشن کے ثبوت سامنے آ جائیں جو فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہیں, اور وہ ثبوت دے کر بشرا بی بی کو ان ثبوتوں کے ساتھ جو ظاہرے کے بہت بڑے ہوں گے, ان ثبوتوں کے ساتھ بشرا بی بی کو عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ وہ کتنی کرپٹ ہیں. تو یہ جو مبشر زیدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے وقت مانگا خود بشرا بی بی کی کرپشن کی تحقیقات کے لیے, عجیب و غریب دعویٰ ہے. اور اس کے بعد کی جو حالات ہیں ان میں بھی یہ ثابت کیا جا سکتا تھا, وہ ثبوت سامنے لائے جا سکتے تھے, وہ بھی نہیں ہوا. اس لیے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مبشر زیدی صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ہے کیا, ایک عجیب و غریب سا دعویٰ ہے. اب دیکھیے اس خاندان کی ویڈیو, یہ اپنا بل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نوجوان ہے, بچہ ہے, یہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہے. اس کے ساتھ یہ جو ینگ خاتون ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں, اور ان کی جسامت اور ان کی جسمانی حالت بتا رہی ہے کہ یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ بھی ہیں. اور یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ اور ان کے ساتھ موجود شخص وہ اپنا ٹوٹا پھوٹا گھر دکھا رہے ہیں, اپنے حالات دکھا رہے ہیں. وہ شخص بتا رہا ہے کہ گھر میں استری نہیں ہے, میں نے بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ان کا جو بل آیا ہے اس بل پر وہ خاندان بل بلانے پر مجبور ہے. مریم نواز شریف سے سوال کر رہے ہیں. مریم نواز شریف سے سوال کرتے ہوئے
وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں، اپنے ٹک ٹاک کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹک ٹاک کے لیے ہی صحیح کچھ کر دیں. تو یہ بات اس بچے نے کی ہے. پہلے ان کی بات سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مریم نواز شریف سے ان کی اپیل کا مطلب کیا ہے. بالکل ٹوٹا ہوا موبائل ہے جہاں سے ویڈیو بنائی نہیں، اور ویڈیو بنا کے تواڈے کے اپیل کرتے پے ہیں. استری بھی ساڈے گھر نہیں ہے کہ میرے کو استری کر کے میں کپڑے نہیں پا سکتا گھر. میں انہاں دا پیٹ پالا تے میں انہاں نوں بل پیا. مینوں دسو کتنا ختم ہویا جی. دیکھو بھائی میرے گھر دی حالات چیک کرو. پچھلے مہینے کتنا کر رہے 18,000 روپیہ میرے اوپر ہے. 18,000 روپیہ کریا یار. میں کس طریقے میں کرنا؟ میں اپنے بچے پیٹ پالا کتنا قلم کرتے پے یار. پلیز تے ریکویسٹ ہے مریم نواز کی میری ویڈیو لازمی پہنچایا. تے ویروں کے سارے کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، بہت زیادہ مہربانی تاری. اور میری اپیل ہے جڑے مطلب ٹک ٹاک سے گفٹر نے جو بھی ہے، میری اپیل ہے انہوں تک یار دیکھو تھی مطلب کہ بہت ہی سپورٹ کرتے جی، بہت ہی کوشش کرتے جی. میرے تک 40 لیول والے تک لا کے لوگوں کو تھی بہت ہی یونیورس پہ کر دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا. یار دیکھو اج میں تمہیں دل کی گل دس رہا، بالکل حالات بہت ہی مشکل ہے. اس بچے نے میں لائف کا سسٹم بنا کے دیتا بھی 2 بچے نے بیٹھے لائف سے. چلو میں تھوڑی ماری آسرا ہو جائے، لیکن وہ بھی 100 ایک بندہ ہوتا ہے روزانہ نے صرف $1 بچتا تھا. یار پلیز تے ریکویسٹ ملا کے کم سے کم یار انہوں بچوں کا حق بنتا کوئی نہ کوئی سپورٹ کی کرو. یار انہوں بچوں کی کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے کرو پلیز، تاری مہربانی میری. تو ایک جانب یہ اپیل ہے مریم نواز شریف سے ان لوگوں کی، اور دوسری جانب اب میں آپ کے سامنے دعوے رکھتا ہوں مریم نواز شریف کے، حمزہ شہباز کے، ان کے ساتھ علیم خان کے، بلاول بھٹو زرداری کے، بلاول کی بہن کے 200 یونٹ مفت، 300 یونٹ مفت، 200 یونٹ مفت. آپ کے گھر پہ بل آئے گا، آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا. بل پہ مہر لگی ہوگی کہ آپ کا بل حکومت پنجاب نے ادا کر دیا ہے. یہ مریم نواز شریف کا دعویٰ تھا. یہ دعویٰ بھی سنیے. 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں. یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت ہو گئے. 100 یونٹ بجلی اسٹار فیوز کے لیے آج سے بجلی مفت، کو بجلی کا بل نہیں ادا کرنا پڑے گا. آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. آپ کے جو اس کے گھر میں 300 یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا، اس کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی. سوئے نہیں کئی راتوں سے اے جانے وطن، 100 چاند بجھے، ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے. اور یہ دعویٰ کرنے والوں نے کیا کیا ہے؟ یہ دعویٰ کرنے والوں نے آج یہ کیا ہے کہ اگر آپ کا بل ایک بار 200 یونٹ سے اوپر چلا گیا، 201 202 یونٹ ہو گیا، تو 6 مہینے تک آپ بھگتیں گے 200 یونٹ والی سزا. یہ اس حکومت نے کیا ہے. اس جگہ یہ لے کر آئے ہیں لوگوں کو، اور اس ملک کا دشمن، عوام کا دشمن، اس ملک کے اداروں کا دشمن، عوام پر مہنگائی کی لعنت مسلط کرنے والا ایک شخص ان کے دعوے کے مطابق وہ ہے عمران خان. اور جتنا عوام کا خون نچوڑنے والا کام کیا ہے وہ ان تمام لوگوں نے مل کر کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.